ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول میں تیرے قربان، قسط نمبر 15۔ شام میں فراق اب نہ پوچھ، آئی اور آ کے ٹل گئی۔ دل تھا کہ پھر بہل گیا، جان تھی کہ پھر سنبھل گئی۔ میرا فون دیکھا ہے تم نے؟ اس نے روم میں آتی بے صبری سے بریزے سے پوچھا۔ تمہارا فون تو بیر بھائی کے پاس ہے۔ ان کے پاس؟ ریشام پہلے چونکی۔ ان کے پاس کیوں ہے میرا فون؟ پھر حیرانگی اور ناپسندیدگی سے بولی، تمہارا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، نہ ہی تم سے کوئی کانٹیکٹ ہو پا رہا تھا، تو انہوں نے مجھ سے مانگا تھا، شاید اس سے کچھ پتہ چل جائے۔ وہ شانے اچکا کر بولی۔ اوہ، اس نے گہری سانس بھری۔ اتنا حوصلہ نہیں تھا اس میں کہ جا کے ابیر سے اپنے فون کے بارے میں سوال کرتی۔ تمہارا فون تو مجھے، کس سے بات کرنی ہے تمہیں؟ میں تمہیں کیوں بتاؤں مجھے کس سے بات کرنی ہے؟ مت بتاؤ، معلوم ہے مجھے یوسف کو ہی کرنی ہوگی۔ ویسے ماننا پڑے گا یہ پہلا انسان ہے جس نے سعدین حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے۔ چپ رہو بریزے اور باہر جاؤ تم۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑا اس کا فون اٹھا کے وہ بیزاری سے ٹوک گئی۔ ایسی کون سی باتیں کرنی ہے تمہیں اس سے جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی؟ وہ چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ جا رہی ہو یا نہیں؟ ریشام نے گھورتی ہوئی کہا۔ اچھا بھائی جا رہی ہوں، کر لو تم سکون سے بات۔ وہ اسے چھوڑ کر روم سے باہر نکل گئی۔ وہ اس وقت تھانے میں ڈی ایس پی کے روم میں موجود رضا غازی سے ڈانٹ سننے میں مصروف تھا۔ آخر تمہیں ضرورت کیا تھی وہاں اکیلے جانے کی؟ اکیلے نہیں گیا تھا بابا، معلوم ہے مجھے، پوری فوج کو لے کر گئے تھے اپنے ساتھ، لیکن تم گئی کیوں تھے وہاں جب میں نے تمہیں منع کر کے رکھا تھا؟ ریشام کو چھوڑنے گیا تھا، وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ اسے معلوم پڑ گیا تھا کہ میں یوسف نہیں انس ہی ہوں۔ تم نے اپنی مرضی جو کرنا تھا کر لیا، لیکن اب سے وہی ہوگا جو وہی بچی چاہے گی۔ اگر وہ تم سے علیحدگی بھی چاہے گی تو تم اسے پریشرائز کیے بنا اسے ڈائیورس دو گے۔ وہ انگلی اٹھا کر باور کرواتے ہوئے بولے، آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ وہ اس کی اتنی فرما برداری پہ اسے گھور کے رہ گئے۔ اب انہیں کیا معلوم کہ ان کے لاڈلے بیٹے نے اس بچی سے بلینک پیپر پہ سائن کروا رکھے۔ تھانے سے باہر آتے ہی وہ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ جبھی ہاتھ میں موجود فون وائبریٹ ہوا۔ نمبر ان نون تھا، لیکن پھر بھی اس نے فوراً کال پک کی تھی، اس امید پر کہ شاید اسی دشمن جاں کا فون ہو۔ پہلی ہی بیل پہ کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ آپ کو جاننے کی اتنی جلدی تھی، آپ کچھ دیر رک جاتی تو میں بتا دیتا آپ کو ساری بات۔ دوسری جانب اس کا لہجہ کافی خوشگوار تھا۔ دادا جان بلا رہے ہیں تمہارے بابا کو، ریشام نے آہستگی سے کہا۔ اور ان کے باقی بیٹے؟ وہ سب تو میٹنگ میں مصروف ہیں، کل ہی خلا کا نوٹس بھیجنے کا ارادہ ہے ان کا۔ کھڑکی کے پاس کھڑی وہ باہر کا منظر دیکھتی ہوئے گلے میں بڑی چین کو 2 انگلیوں سے چھیڑتی کہہ رہی تھی، پہلے تو آپ ہی دستخط کریں گی۔ اس کا انداز جتانے والا اور بہت کچھ یاد کروانے والا تھا۔ تمہیں ضمانت دی تھی، میں کیسے وہ پیپر سائن کر سکتی ہوں؟ لمحے کو اس نے طمانیت سے آنکھیں بند کی تھیں۔ دل میں ڈھیروں سکون اترتا محسوس ہوا، لیکن کہیں ایک انجانا سا ڈر بھی تھا۔ اور اگر کسی نے دباؤ ڈالا تو؟ دادا جان کی ہوتی ہوئی کوئی مجھے پریشرائز نہیں کر سکتا، اور اگر پھر بھی حالات سازگار نہ ہوئے تو آپ مجھے کال کر دیجیے گا، میں آ جاؤں گا آپ کو لینے۔ اس کی بات کاٹ کر وہ ترنت بولا، تم اتنے پروٹوکول اپنے ساتھ لے کر آتے ہو کہ گاؤں والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ سعدین حویلی پر نہ جانے کس نے حملہ کر دیا۔ ریشام نے مصنوعی خفگی سے کہا، آپ کی شان میں اتنا پروٹوکول لانا تو بنتا ہی ہے۔ اس کا گہرا انداز اس کی دھڑکن کی رفتار بڑھا گیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اتنا عرصہ تک غریبی اور مفلسی کا رونا روتے رہے میرے سامنے؟ اس کا غصہ عود کر آیا۔ ریشام بی بی، میرے اصل مقصد سے تو آپ آگاہ ہو ہی گئی ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے انتقام کی زد میں آپ آئیں، اس لیے آپ کو نظر انداز کرتا رہتا تھا کہ شاید آپ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن آپ نے تو مجھے اپنے ہی جال میں پھنسا لیا۔ آپ نے میرے مقصد کے درمیان میں آ کر مجھے کمزور کر دیا۔ تم تو جیسے بہت معصوم و شریف انسان تھے نا، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ کوئی شک نہیں، جب میں پہلی بار حویلی میں داخل ہوا تھا تو میں ایسا ہی تھا، لیکن آپ کی نظر کرم مجھ پر پڑنے کی دیر تھی کہ آپ کی صحبت میں رہ کر میں بھی آپ کے جیسا ہو گیا۔ رہنے دو بس، اپنی غلطی تم مانتی کہاں ہو؟ وہ نخوت سے بولی۔ انتظار کیجیے گا، میں بہت جلد آؤں گا۔ بھاری لب و لہجے میں کہتے ہوئے وہ رابطہ منقطع کر چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی فون کو کان سے لگائے آنکھیں بند کیے کھڑی رہی تھی۔ اس کا انتظار تو ابھی سے شروع ہو چکا تھا۔ وہ ایک پوش اور سرسبز علاقہ تھا جہاں کی صاف ستھری سڑکوں پر اس کی گاڑی دوڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈیش بورڈ پہ پڑے فون کی اسکرین پر گوگل میپ اسے راستہ دکھا رہا تھا۔ یقیناً وہ جس جگہ جا رہا تھا اس کے راستوں سے آشنا نہیں تھا۔ چند منٹوں بعد اس نے بڑے سے سفید گیٹ کے پاس اپنی گاڑی لے جا کر روکی۔ آنکھوں پر سے ڈارک گلاسز اتار کر گریبان میں اٹکاتے ہوئے وہ فون اٹھا کر باہر نکل آیا۔
ایک نظر فون کی اسکرین کو دیکھنے کے بعد دروازے کے ساتھ ہی لگی نیم پلیٹ کو دیکھا جہاں سنہری لفظوں میں غازی مینشن لکھا تھا، جس کے نیچے ہی بریکٹ میں لکھا ڈی ایس پی رضا غازی دیکھ کر اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ صحیح جگہ پہنچا تھا۔ 2 قدم آگے بڑھ کر اس نے بیل بجا دی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ چونکتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو دروازہ کھلے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی اس کی آمد کا مقصد جاننا چاہتی تھی۔ وہ چھوٹی سی کم عمر لڑکی یقیناً انس غازی کی بہن ماشا غازی ہی تھی۔ انٹرسٹنگ، سالار کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ السلام علیکم، مجھے سالار غازی کہتے ہیں، کیا میں آپ کے بھائی سے مل سکتا ہوں؟ وہ کافی نرمی اور خوشگواری سے پوچھتا اسے تذب ذب کا شکار کر گیا۔ آج سے پہلے کبھی کسی نے اس دروازے پر آ کر انس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ آپ میرے بھائی کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ اس کے سر نیم پر بری طرح چونک کر پوچھ بیٹھی۔ کیا تمہارے بھائی نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ کس بارے میں نہیں بتایا؟ یہی کہ میں تمہارا کزن ہوں۔ میرے کزن؟ میں نے تو آپ کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، آپ میرے کزن کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہاد اور دائم کو جلد آنے کی یقین دہانی کراتی ہوئی وہ کوہنیوں تک پہنچی ہوئی آستینوں کو نیچے کرتے ہوئے مسجد جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ اس کی پیشانی اور چہرے سے ابھی بھی وضو کے قطرے چمک رہے تھے۔ گھر سے نکلتی جب برابر میں انس کے گھر کے پاس کھڑی ایک انجان گاڑی کو دیکھا تو بری طرح چونکا۔ اپنی چھٹی اس پر خبردار ہوتے ہوئے وہ تیزی سے قدم اٹھاتا وہاں پہنچا جہاں ماشا ابھی بھی آدھا دروازہ کھولے اسے تفتیش کر رہی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ اس کی الجھن زدہ سی آواز داریان کے کانوں سے بھی ٹکرائی تھی۔ ابھی سالار اس کی بات کا جواب دینے ہی لگا تھا جب ہی اس کی آمد پر خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہیں ماشا بھی اسے دیکھ کر گڑبڑا اٹھی تھی۔ پہلے کی نسبت اب اسے داریان سے خوف آتا تھا۔ دائم اور مہد کی زبانی وہ کہانیاں سن کر اسے پکا یقین ہو چلا تھا کہ داریان کا تعلق صرف جنات سے ہی نہیں بلکہ وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا سا جن ہی ہے۔ اندر جاؤ، اس نے سنجیدگی سے ماشا کو حکم جاری کیا۔ یہ خود کو میرے کزن کہہ رہے ہیں اور میں نے کہا نا اندر جاؤ۔ اس کے سخت انداز پر ماشا کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ کینہ توز نظروں سے دیکھتی وہ دروازہ پٹخ کے بند کرتی اور اندر چلی گئی۔ آپ کی تعریف؟ سالار نے سر سے پیر تک اس سفید کرتا شلوار میں موجود داریان کو تکا جو چہرے کے نقوش سے فورنر لگتا تھا۔ داریان دورانی نام ہے میرا، میں انس غازی کا دوست ہوں۔ اس کی نیلی آنکھوں کی طرح اس کی آواز میں بھی نرمی کا شائبہ نہیں تھا۔ میں یہاں انس سے ملنے آیا تھا، شاید وہ گھر پہ موجود نہیں ہے۔ اسے صاف لہجے میں روانی سے اردو بولتے دیکھ سالار نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد کہا، وہ نہیں ہے لیکن میں ہوں۔ لیکن میں جس سلسلے میں اسے بات کرنے آیا تھا وہ تم سے نہیں کر سکتا۔ لیکن میں بتا چکا ہوں کہ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے۔ مجھے انتظار کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کا وہاں سے جانے کا ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ داریان، میں نے کب سے تمہیں کہہ رکھا ہے ان کتابوں کا آخر کب لاکر دو گے؟ پشت سے ابری آواز پر سالار غازی کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی یہ نہیں جانتی تھی کہ داریان کے سامنے کون کھڑا ہے، اسے صرف اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ اگر شام تک میری کتابیں نہیں ملی تو خیر نہیں ہوگی تمہاری، وہ اب کافی سنگین انداز میں اسے دھمکی دے رہی تھی۔ شام سے پہلے ہی لا دوں گا، پکا؟ اس کی یقین دہانی کروانے پر بھی اسے اعتبار نہیں تھا۔ یہ کون ہے؟ ساتھ ہی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اشاروں کنائیوں میں اسے دریافت کیا، لیکن داریان کے جواب دینے سے پہلے وہ خود ہی رخ موڑ گیا۔ مہرماں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے گرتے گرتے بچی۔ اس کی گمان میں بھی نہیں تھا کہ سالار غازی اسے سر راہ بھی مل سکتا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شوق زدہ سی بولی۔ کیا تمہارا گھر پاس میں ہی ہے؟ اس کے سوال کو یکسر نظر انداز کرتی ہوئی اس نے استفسار کیا تو اس کا سر خود بخود اس بات میں ہل گیا۔ ایسا پہلی بار ہی ہوا تھا کہ نماز میں بھی اس کا دھیان کہیں اور لگا ہوا تھا۔ نماز پڑھ کے وہ جب گھر کے دروازے پر پہنچا تو کبھی ایک بائک سوار نے اس کے قریب اپنی بائک لا کر روکی، پھر ہیلمٹ اتار کر بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے غور سے داریان کی شکل دیکھی۔ بابا سے ڈانٹ تو میں نے سنی ہے، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مسئلہ خود چل کر یہاں پہنچ چکا ہے۔ کیا مطلب؟ کون آیا سعدین ویلی سے؟ داریان کی بات پر اس نے چونک کر پوچھا۔ وہی جس کی نہ ہونے والی بیوی کو تم نے اپنے نکاح میں لے رکھا ہے۔ اس کے شانے ڈھیلے پڑے۔ انس کو معلوم تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ وہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کام پر ہے یا گھر میں ہے؟ تمہاری بہن نے اسے گھر میں گھسنے ہی نہیں دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھی کوئی کزن اس دنیا میں ہو سکتا ہے۔ داریان کے کہنے پر وہ ہنس پڑا۔ سلطان ظہیر کے چھوٹے لیکن نفاست سے سجے ڈرائنگ روم میں وہ سنگل صوفے پہ آرام دہ انداز میں بیٹھا ان سے اس طرح گفتگو کر رہا تھا جیسے ان سے برسوں کی آشنائی ہو۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مہربان تمہارے پاس جاب کرتی ہے۔ ویسے تم دونوں کی تو یونیورسٹی لائف میں کبھی بنی ہی نہیں تھی ایک دوسرے سے۔
جب حالات بدلتے ہیں نا بابا تو ناپسند لوگوں کو بھی برداشت کرنا انسان سیکھ ہی جاتا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، ویسے انکل آپ کی بیٹی پڑھائی سے زیادہ اپنے کپڑوں پر توجہ دیا کرتی تھی، لیکن اب دیکھیں تو اتنے فلسفے بولتی ہے کہ اپنی کتابیں لانچ کر دیں مارکیٹ میں۔ اس کی نسبت سالار کا انداز شوق سا تھا۔ میری بیٹی بہت بدل گئی ہے۔ میں نے آسائشوں کا عادی بنا کر اسے جاب کے لیے دھکے کھانے پر مجبور کر دیا۔ چاہے کسی انسان کے پاس کتنی ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، اسے اپنے بچوں کو ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار میں اتنا نہیں بگاڑنا چاہیے کہ جب وقت بدلے اور ہاتھ میں کچھ نہ رہے تو اس کے بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی بجائے اس وقت کو یاد کر کے شکوے کریں کہ ہم اتنے خوشحال تھے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا۔ بابا آپ کن باتوں میں لگ گئے ہیں؟ مہر ماں نے انہیں ٹوکتے ہوئے ساتھ ہی سالار کو کہا۔ چلیں آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، تمہاری ماں کھانا تیار کر رہی ہے بیٹا۔ وہ اسے اتنی جلدی بھیجنے پر رضامند نہیں تھے۔ بابا انہیں میٹنگ میں شرکت کرنی ہے، یہ پھر کسی وقت کھا لیں گے۔ مہر ماں اسے جلد سے جلد وہاں چلتا کرنا چاہتی تھی۔ میری میٹنگ کینسل ہو گئی ہے۔ اس کے اطلاع دینے پر مہر ماں اسے گھور کر رہ گئی۔ چلو یہ بھی اچھا ہی ہوا، جاؤ تم بھی اپنی ماں کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ کچن میں۔ سلطان صاحب نے اسے وہاں سے بھیج ہی دیا تھا۔ وہ اچانک گہری نیند سے جاگتے ہوئے جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ بھاری ہوتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ بیڈ سے اتر گیا۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اس کے وجود کو جکڑا ہوا تھا۔ کمرے کی گھٹن کو کم کرنے کے لیے اس نے دبیز پردوں کو ایک جانب کھسکا کر ساری کھڑکیاں کھول دی تھیں، جہاں سے نظر آتا باہر کا منظر دیکھ کر وہ چونکا۔ کافی سارے مزدور بیٹھک کی جانب کام میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ اسے لگا شاید سعادت غازی بیٹھک میں رینوویشن کروا رہے ہیں۔ اتنے ٹینس ماحول میں نانا جان کو آخر بیٹھک کی تزئین و آرائش کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے شاور لینے کے بعد فریش سا ہو کر روم سے باہر نکل آیا۔ جینس پر وائٹ شرٹ پہنے ملازم کو چائے لانے کا کہہ کر وہ باہر لان میں ہی آ گیا تھا، جہاں فاض اسے ایک کرسی پر بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈرل مشین تھی، اس کے سامنے میز پر کچھ اوزار بھی پڑے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس کے استفسار پر فاض نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ جو توڑ پھوڑ تم نے مچائی تھی اسی کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ میں نے کون سی توڑ پھوڑ مچا دی؟ میں تو بھی سو کر اٹھا ہوں۔ میں سونے سے پہلے کی بات کروں، کچھ یاد ہے کس وقت سوئے تھے تم؟ پتہ نہیں، کچھ یاد نہیں آ رہا کہ کیا ہوا تھا۔ صرف اتنا یاد ہے کہ ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بیٹھک میں، اور انس بھائی کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ پیشانی کو 2 انگلیوں سے مسلتی ہوئی اس نے کہا۔ اس کے بعد وجاہت تایا نے کہا کہ ریشام کو خلا دلوا کر سالار بھائی سے اس کی شادی کریں گے، اور ساتھ میں بریزے اور تمہاری بھی۔ بریزے اور میری؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ اپنی جگہ اچھلی تو پڑا تھا۔ یہ بکواس تم نے خود کی تھی اپنے منہ سے کہ تمہیں بریزے سے شادی کرنی ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں کیوں کہوں گا ایسا؟ فاض کا پرسکون انداز اس کے غصے کے گراف کو بڑھا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے تم مر کے بھی نہیں کہو گے یہ بات، لیکن کیا؟ لیکن تمہاری زبانی فاطم نے اپنا رشتہ پیش کیا ہے۔ اس نے عاشر کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سن رہ گیا۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ وہ میرے اندر داخل ہو کر یہ بات کر کے گیا تھا؟ جی بالکل، وہ تمہارے اندر سرایت کر گیا تھا کل رات، لیکن ابیر بھائی اور میرے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ سب کو یہی لگا کہ تم خود کہہ رہے ہو، اسی لیے پھر کیا ہوا؟ جلدی بتاؤ، نہیں تو یہ ڈرل مشین تمہارے سر میں دے ماروں گا۔ ارے صبر تو کرو، بتا رہا ہوں۔ ویسے بھی یہ مشین بیچارے مزدوروں کی ہے، اس میں کچھ خرابی ہو رہی ہے، وہی ٹھیک کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ ہوا کہ بابا نے منع کر دیا کہ وہ اپنی لڑکی کا ہاتھ تم جیسے نالائق اور نکمے انسان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ انہوں نے میرے لیے یہ الفاظ کہے؟ عاشر نے بے یقینی سے پوچھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کے اتنے اچھے ماموں اس کے لیے ایسا کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے ذرا مہذب لفظوں میں کہا تھا، لیکن ان لفظوں کا مطلب یہی تھا، نکما نالائق۔ جی بالکل۔ اور اس کے بعد فاطم صاحب کو جو غصہ آیا ہے، ایسی اٹک پٹک کی ہے کہ باپا کا تو بی پی شوٹ کر گیا، ان کی بیٹی پر ایک جن کا سایہ ہے۔ ابیر بھائی کی الگ کلاس لگی ہے کہ سب کو جانتی ہوئی بھی انہوں نے کسی کو کچھ خبر نہیں ہونے دی۔ ریشام کا مسئلہ بھول کر ان سب کو بریزے کی فکر لگ گئی ہے۔ وجاہت تایا اور ضمیر چاچو کے ساتھ امام صاحب کی طرف گئی ہوئی ہیں کہ کسی طرح اس جن سے جان چھڑا سکے۔ اور وہ فساد کی جڑ کہاں ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کھڑاک پھیلا ہے؟ عاشر نے تن سے پوچھا۔ بریزے کی بات کرے ہو تو اور کس کی بات کروں گا؟ اسی کی وجہ سے تو سارا سکون برباد ہو کے رہ گیا۔ ذرا تمیز سے ذکر کرو میری بہن کے بارے میں، اور اگر نہ کروں تو ورنہ پھر سب کے کان بھر کے تمہاری شادی کروا دوں گا اسی کے ساتھ۔ دوسرے لفظوں میں تم یہ چاہتے ہو کہ میں خودکشی پر مجبور ہو جاؤں؟ خودکشی حرام ہے یار، مر کے سیدھا جہنم میں چلے جاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایسے تو تمہارے مرنے کا۔ بریزے کے ساتھ ساری زندگی گزارنا کسی جہنم سے کم نہیں، وہ تلخی سے بولا جبھی ملازم اس کی چائے لے آیا۔ عاشر صاحب آپ کی چائے؟ نہیں پینا مجھے، وہ تڑک کے بولا۔ عاشر صاحب کا دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ مجھے دے دو ادھر، فاض نے کہتے ہوئے وہ کپ ٹرے میں سے اٹھا لیا تھا۔
وہ جب سلطان صاحب کے گھر میں داخل ہوا تو وہ اسے لان میں ہی مل گئی تھی۔ سنا ہے تمہارا باس آیا ہوا ہے؟ آیا ہے اور جانے کا نام بھی نہیں لے رہا۔ وہ تو تمہارا کلاس فیلو بھی رہ چکا ہے، پھر اتنا برا کیوں لگتا ہے وہ تمہیں؟ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا سب مجھ سے یہی بات کیوں پوچھتے ہیں۔ اب وہ نہیں اچھا لگتا تو بس نہیں لگتا، ضروری نہیں ہے کہ کوئی وجہ ہو۔ وہ چڑ کے بولی۔ اچھا بھائی ناراض مت ہو، یہ بتاؤ کدھر ہے وہ؟ ڈرائنگ روم میں، وہ اکڑ انداز میں بولی تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں داخل ہو گیا جہاں وہ تنہا ہی صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ سلطان صاحب شاید کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ کیسے ہو سالار غازی؟ دوستانہ انداز میں کہتی ہوئی اس کے سامنے براجمان ہو گیا۔ وہ اسے دیکھ کر چونکا، پھر ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ابھری۔ فٹ اینڈ فائن، تم سناؤ، دوسروں کا حق مار کے خوش تو بہت ہو گئے۔ دوسروں کا حق؟ کیا تم میری بیوی کی بات کر رہے ہو؟ انس کا انداز نارمل تھا لیکن پھر بھی اسے اندر تک چلا گیا تھا۔ میری شام کی بات کروں، جسے تم نے زبردستی پیپر سائن کروائے تھے۔ تم نے خود اعتراف کیا تھا اس بات کا۔ جو جس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ اس تک کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتا ہے۔ تم یہ بات مان لینی چاہیے کہ وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھی۔ نصیب میں تو تمہارے بھی نہیں تھی۔ تم نے جس طرح اسے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے اس سے سبھی واقف ہیں۔ بہرحال میں چاہتا ہوں تم اسے چھوڑ دو، ڈائیورس دے دو۔ انس نے اس کی بات سن کر لمحے کا توقف لیا، پھر سکون سے کہتی ہوئے استفسار کیا۔ ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا، بدلے میں مجھے کیا دو گے تم؟ سالار کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے آمادہ ہو جائے گا۔ جو بھی تم چاہو۔ اس کی کھلی پیشکش پر ایک مسکراہٹ انس کے لبوں پر ابھر کر معدوم ہوئی۔ اگر تمہیں ریشام سے ہی مطلب ہے تو میں اسے چھوڑ دوں گا، لیکن پھر… اس نے بات ادھوری چھوڑ دی جبکہ وہ اس کی شرط جاننے کو متجسس تھا۔ ریشام کی تمام پراپرٹی میرے نام ہونی چاہیے۔ انس کو معلوم تھا اسے کس طرح سے گھیرنا ہے۔ اس نے بھی ایسا ترک کا پتہ پھینکا تھا کہ چند ساعتوں کے لیے اسے چپ ہی لگا دی تھی۔ ارے انس تم کب آئے؟ ان کے سلسلہ کلام کو سلطان صاحب کی آمد نے روکا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی انکل آیا ہوں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اٹھ کر خوش مزاجی سے ان سے ملنے لگا۔ طبیعت تو بس ٹھیک ہی ہے، ان سے ملو، یہ مہرماں کے باس ہیں۔ ساتھ ہی سالار کی جانب اشارہ کر کے انہوں نے تعارف کروایا۔ میں مل چکا ہوں ان سے، اور یہ ہمارے ہمسائے میں رہتا ہے۔ ان کے باپ سے کافی اچھی دوستی ہے میری، اس علاقے کا ڈی ایس پی ہے وہ۔ رضا غازی کا ذکر کرتے ہوئے وہ فخر سے کہہ رہے تھے۔ مل کر اچھا لگا انس غازی۔ اس کے چہرے پر بھی تلخ سی مسکراہٹ تھی۔ تمہاری وجہ سے اتنی ڈانٹ پڑی ہے مجھے، کیا ضرورت تھی سب کے سامنے وہ تماشا کرنے کی؟ وہ سخت غصے کا شکار ہو کر کب سے اس پر برس رہی تھی، جو ذرا سا بھی برا منائے مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ فاطم تم میری بات سن کیوں نہیں رہے ہو؟ تمہاری ہی تو سن رہا ہوں اتنی دیر سے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ معلوم ہے سب کتنے خوف زدہ ہو چکے ہیں، اور مجھے تو ایسی نظروں سے دیکھنے لگے ہیں جیسے میں خود ایک چلتی پھرتی جنزاتی ہوں۔ تم نے مجھے مشکوک کر دیا سب کی نظروں میں۔ وہ سب تمہاری شادی کی بات کر رہے تھے۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ نہ تم ایک انسان بن سکتے ہو اور نہ میں ایک جن بن سکتی ہوں، پھر کیسے ہوگی ہماری شادی؟ اس نے بیزاری سے پوچھا۔ کسی اور سے شادی کر لو گی تم سے نہیں ہو سکتی تو کسی اور سے بھی نہیں کروں گی۔ ساری زندگی میرے نام پر گزار دو گی؟ ہاں گزار دوں گی۔ اور اگر پھر بھی کسی انسان سے شادی کرنی پڑ گئی تو؟ نہیں کروں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جلتے شعلوں کو دیکھتی ہوئی مضبوط لہجے میں بولی۔ دیکھتا ہوں کب تک قائم رہتی ہو اپنی بات پر۔ چیلنج کر رہے ہو؟ سمجھ سکتی ہو، اس نے شانے اچکا کے کہا جب ہی باہر سے آتے شور و غل پر اس نے ناپسندیدگی سے بریزے کو دیکھا۔ یہ تمہارے گھر والے سکون سے کیوں نہیں رہتے؟ تمہارے اور یوسف کے نام کی دھوم مچنے سے پہلے ہم سکون سے ہی رہتے تھے۔ وہ ہاتھ جھلا کر بولی۔ دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ اب جاؤ بھی، اسے وہیں جمے دیکھ کر بریزے نے اسے کہا۔ اب تو سب جان ہی چکے ہیں تو پھر کیوں جاؤں میں؟ کسی نے ابھی تک تمہارا یہ اصل روپ نہیں دیکھا، تم میرے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دو گے۔ کھول دو دروازہ، میں نہیں دکھائی دوں گا کسی کو۔ اس کے سکون سے کہنے پر وہ اسے تیز نظروں سے دیکھتی ہوئی دروازہ کھولنے کو آگے بڑھ گئی۔ کیا دروازہ توڑنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ بریزے نے اس کی صورت دیکھتی تیز لہجے میں پوچھا، لیکن وہ اس کی بات کا جواب دیے بنا آگ بھری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ نہ مجھے تم سے کوئی مطلب ہے اور نہ ہی تمہارے اس عاشق جن سے۔ میری بلا سے تم دونوں بھاڑ میں جاؤ۔ مجھے صرف اتنا کہنا تھا کہ اس سے کہو کہ مجھ سے دور رہے۔ کیوں، تم کوئی حسین دوشیزہ ہو جو ڈر رہے ہو کہ وہ تم پر بھی عاشق ہو جائے گا؟ بریزے کے طنز سے کہنے پر جہاں فاطم بے ساختہ ہنس پڑا تھا وہیں عاشر کا بس نہ چلا تھا کہ اسے 2 تھپڑ ہی لگا دے۔ زبان سنبھال کر بات کرو، اگر میں کچھ کہتا نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے بولتی رہو۔ عاشر میرا کوئی موڈ نہیں ہے تمہاری یہ فضول باتیں سننے کا، وہ بیزاری سے بولی۔ اب تو سب کو خبر ہو چکی ہے، کب تک چھپا کے رکھو گی اسے 7 پردوں میں؟
لیکن اکھیوں سے خالی پڑے کمرے میں نظریں دوڑاتے ہوئے وہ طنزیہ مسکراہٹ سے کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ وہ وہیں موجود تھا۔ 7 پردوں میں چھپاؤں یا 1000 پردوں میں چھپاؤں، تمہیں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اگر وہ میرا سہارا لے گا تو پھر مجھے بھی تو مطلب رکھنا پڑے گا نا بریزیڈیئر۔ ختم ہوگی تمہاری بکواس یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ یہیں پر ہے نا وہ؟ اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ ہاں یہیں پر ہے، بلاؤں اسے؟ بات کرنا چاہو گے اس کے ساتھ؟ اتنے برے دن نہیں آئے میرے جو ایک دن زادے کے ساتھ گپ شپ لگاؤں، وہ تنفر سے بولا۔ ارے ڈر کیوں رہے ہو، وہ تو اتنا پیارا سا ہے، کر لو نا اس سے باتیں، اچھا لگے گا تمہیں۔ بظاہر مسکراتی ہوئی لیکن وہ طنز سے کہہ رہی تھی۔ تمہارے ماں باپ کو بتاؤں جا کر کے ایک جن سے باتیں کری اور روم لاک کر کے؟ عاشر نے اسے گھور کے کہا۔ جاؤ کہہ دو جا کے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بعد میں وہ جن آ کر تمہاری کلاس لے گا تو پھر خوف سے خود ہی کہیں چھپ کے بیٹھ جاؤ گے۔ ایکسکیوز می، عاشر مرزا ڈرتا نہیں ہے کسی سے، اس نے ہاتھ جلا کر کہا۔ اچھا پھر اس دن تمہاری ہوائیاں کیوں اڑ گئی تھیں جب وہ فاس کی شکل میں تمہارے سامنے آیا تھا؟ کس دن کی بات کری ہو، مجھے تو یاد نہیں۔ یاد تو اسے سب تھا، لیکن اس کے سامنے بھلا کیوں اقرار کرتا کہ وہ واقعی خوف زدہ ہوا تھا؟ اور یہ بات اسے پتہ کیسے چلی؟ یقیناً اس فاطم کے بچے نے ہی اسے بتایا ہوگا۔ عاشر کو وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن پھر بھی دل ہی دل میں کتنی ہی سلواتیں اسے سنا گیا۔ آپ کو اتنا بڑا سچ ہم سے چھپانا نہیں چاہیے تھا بابا، آپ کو ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ کہ ہماری ماں کو معلوم تھا آپ کی دوسری شادی کے بارے میں؟ وجاہت بھائی، بابا نے جو کچھ بھی کیا ہے آپ کو کم از کم کوئی حق نہیں ہے ان سے جواب طلبی کا۔ رائمہ کو سخت ناگوار لگا تھا وجاہت غازی کا انداز۔ میں بیٹا ہوں ان کا، مجھے یہ جاننے کا پورا حق ہے کہ ہمیں اندھیرے میں رکھ کے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا گیا آخر؟ میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، صرف سچ کو چھپایا تھا، اور وہ سچ آپ کی عزت کو مٹی میں ملا گیا۔ اس نے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہمیں، وہ تلخی سے بولا۔ وہ بھی میرا خون ہے، سعادت غازی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر آپ اپنے اس بیٹے اور ان کی بیوی بچوں کو سویلی میں لانے کا سوچ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، میں اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ میرے جیتے جی وہ سویلی میں قدم نہیں رکھیں گے۔ ریشام کو مہرا بنا کر یہ کھیل رچانے کی بجائے انہیں ہمارے سامنے آ کر دو بدو بات کرنی چاہیے تھی۔ میری بیٹی کی شادی خراب کی، ریشام سے زبردستی نکاح کیا، ہماری عزت 2 کوڑی کی کر دی، اور آپ کہتے ہیں کہ انہیں سویلی میں آنے دوں؟ ناممکن۔ جو رشتہ میرا تم سب سے ہے وہی اس سے بھی ہے۔ اس حویلی پر جتنا تم لوگوں کا حق ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے۔ آپ میرے مقابلے میں اسے لا کر کھڑا کر رہے ہیں جسے ابھی تک آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ وجاہت غازی گہرے شوق کے عالم میں تھے۔ دیکھنے کے لیے تو بلا رہا ہوں، آنکھیں ترس گئی ہیں میری اس کے لیے۔ ان کے لہجے میں پدرانہ شفقت تھی، برسوں سے جس کی تلاش، جس کا انتظار انہیں سکون نہیں لینے دیتا تھا، وہ اب ختم ہونے والا تھا۔ وہ اپنے اس بیٹے سے ملنے کے لیے تڑپ رہے تھے جسے انہوں نے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ سینے پر بازو باندھے، سر پہ دوپٹہ لیے وہ منہ پھلا کر وہاں بیٹھی تھی۔ رائمہ پھپھو مختلف صورتیں پڑھ کے اس پہ پھونک رہی تھیں، جبکہ ہمنا غازی جانے کبھی مرچوں سے اس کی نظریں اتارتی تو کبھی انڈوں سے۔ کوئی اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہا تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی ساتھ لازمی ہوتا تھا۔ یہ انڈے اس کے سر میں مار دیں مامی، وہ خود ہی چلا جائے گا۔ عاشر کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا تھا اسے تپانے کا۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھ پر کسی جن کا کوئی سایہ نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں ہے میری بات کا؟ وہ ضد ہو چکی تھی۔ یہ صحیح کہہ رہی ہے مامی، نظر تو آپ کو اس جن کی اتارنی چاہیے جو اس چڑیل کے ہتھے چڑھ گیا، بیچارہ۔ اس کو خاموش کروا لے پھپھو، وہ ضبط کے گھونٹ بھر کے بولی۔ چپ کر جاؤ عاشر، تنگ نہیں کرو اس سے۔ تنگ تو اس نے کر رکھا ہے ہم سب کو۔ تم چپ کرو گے یا نہیں؟ بریزے نے دب کر کہا۔ نہیں کروں گا میں چپ، کیا کرو گی تم؟ ایسا کرو یہ میز اٹھا کے دور پھینک دو اور یہ صوفے ہوا میں اڑا دو، یہ سب بھی تو دیکھے نا فاطم صاحب کی کرامات۔ اس کی فضول گوئی پر وہ جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ کر دیا نا اسے ناراض، خاموش تو بیٹھا جاتا ہی نہیں ہے تم سے، رائمہ نے ناراضگی سے اسے کہا۔ آپ جانتے ہیں بابا، مجھے دولت اور جائیداد کی کوئی ہوس نہیں ہے، آپ نے جتنا میرے اور ماشا کے لیے کیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بابا اور بھائیوں سے مل لیں۔ میں نے ساری زندگی آپ کو خوش ہوتے ہوئے بھی ایک خالی پن محسوس کیا ہے آپ کے اندر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کے بابا کون ہیں آپ نے ہمیشہ انہیں دور سے ہی دیکھا، کبھی ان کے قریب نہیں گئے، کبھی ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب میں آپ کو مزید اس اذیت میں جلنے نہیں دوں گا۔ وہ مجھے قبول نہیں کریں گے بیٹا، میرے ستیلے بھائی کبھی نہیں چاہیں گے کہ میں وہاں جاؤں۔ ان کے لہجے میں زمانے کی تھکن تھی۔ دل تو ان کا بھی چاہتا تھا سعادت غازی کے پاس جانے کا، ان سے ملنے کا، اپنے بھائیوں سے ملنے کا، لیکن ایک خوف نے ان کے اندر پنجے گاڑ رکھے تھے کہ اگر انہیں دھتکار دیا گیا تو کیا ہوگا۔ آپ کو ان کی نہیں اپنے بابا کی فکر ہونی چاہیے، جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہے، آپ ان کے سگے بیٹے ہیں۔ وہ ہر صورت انہیں قائل کرنا چاہتا تھا وہاں جانے کے لیے۔
انس ٹھیک کہہ رہے انکل، انہوں نے آپ کو خود بلایا ملنے کے لیے، آپ کو وہاں جانا چاہیے ایک بار۔ فرمان دورانی بھی انس کے حق میں تھے، وہ بھی انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فی الحال ماشا اور صوفیہ آنٹی کو نہ لے کر جائیں، صرف آپ اور انس ہی چلے جائیں۔ بھروسہ رکھیں بابا، مایوسی نہیں ہوگی آپ کو، انس نے دلاسا دینے والے انداز میں کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لگتا تھا جیسے تمام آفتیں ایک ساتھ ہی سعدین حویلی پر آن پڑی تھیں۔ وحاج غازی اور ضمیر غازی جب واپس لوٹے تو ان کے چہروں پر گہری سنجیدگی اور پریشانی کی لکیریں تھیں۔ امام صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ اس حویلی پر واقعی میں کسی جناتی قوت کا سایہ تھا۔ بے شک وہ تنگ کرنے والا برا جن نہیں تھا، لیکن تھا تو ایک جن زیادہ ہی۔ کچھ احتیاطی تدابیروں کے علاوہ انہوں نے جلد از جلد بریزے کی شادی کر دینے کی بھی تاکید کی تھی، ایسے میں زیادہ چانسز تھے کہ وہ جن خود ہی دور ہو جاتا۔ اب وہ شیطانی صفت جن تو تھا نہیں کہ جو اللہ کا ذکر وہاں ہونے سے بھاگ جاتا، لیکن پھر بھی امام صاحب نے روزانہ صبح شام بلند آواز سے تلاوت کلام پاک کرنے کے ساتھ تحدیدی نامہ مبارک انہیں دیا تھا پوری حویلی میں لگانے کے لیے، جو کسی بھی طرح کے جن سے حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ جب سعادت غازی کے سامنے ساری بات رکھی گئی تو انہوں نے جمعے کو ہی بریزے اور عاشر کا نکاح کرنے کا حکم دے دیا، جن کے آنے میں 4 دن تھے۔ اس بار وحاج غازی بھی کچھ نہیں بولے، ڈھلکے شانوں اور جھکی گردن کے ساتھ انہوں نے وہ فیصلہ قبول کر لیا تھا۔ اپنی بیٹی کی شادی وہ کسی بہت اچھے لڑکے سے کرنا چاہتے تھے، لیکن جس قسم کا مسئلہ اسے درپیش تھا، ایسے میں انہیں بھی یہی ٹھیک لگا کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے۔ اگر حویلی سے یہ بات باہر چلی جاتی جو تھوڑی بہت عزت حویلی والوں کی رہ گئی تھی وہ بھی خاک میں مل جاتی۔ سعادت غازی کے فیصلے پر سبھی خوش تھے سوائے ایک شخص کے، جس نے تنے تاثرات اور بھنچے ہوئے آبرو کے ساتھ فوراً انکار کر دیا تھا۔ معذرت کے ساتھ، لیکن مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے نانا جان۔ اس کی بات وہاں موجود ہر شخص کو ہلا گئی تھی۔ آج تک کسی نے ہمت نہیں کی تھی ان کے فیصلوں کے خلاف جانے کی۔ ابیر اور سالار تک نے ان کے حکم کی ہمیشہ تعمیل کی تھی، لیکن وہ عاشر مرزا تھا، وہ ان کے جیسا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیا وجہ آخر؟ کوئی وجہ نہیں ہے، مجھے بس اس سے شادی نہیں کرنی۔ اور پھر وحاج ماموں پہلے ہی انکار کر چکے تھے کہ وہ ایک غیر سنجیدہ لاؤبالی شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے۔ اس کا سنجیدہ انداز بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بات تم نے نہیں کی تھی، لیکن انکار آپ نے میرے لیے ہی کیا تھا۔ کیا تم اسی وجہ سے ضد میں آ کر منع کر رہے ہو؟ وحاج غازی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، مجھے ویسے بھی اس سے شادی نہیں کرنی تھی، میرا اور اس کا مزاج مختلف ہے۔ کیا تم ہمارے فیصلے کے خلاف جاؤ گے؟ کیا اتنے بڑے ہو گئے ہو تم؟ سعادت غازی نے سخت ناگواری سے دریافت کیا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر نانا جان، لیکن یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، میری پوری زندگی کا سوال ہے جسے میں کسی اور کے لیے قربان نہیں کروں گا۔ وہ سرد لہجے میں کہتی ہوئی جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ عاشر، وہ ان کی آواز دینے پر بھی نہیں رکا تھا۔ آپ اس پر دباؤ نہ ڈالیں بابا، اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو رہنے دیں۔ وحاج غازی نے شکست خوردگی سے کہا۔ لیکن بریزے، انہیں اس کی فکر تھی۔ میرے ایک دوست ہے زمان، آپ جانتے ہی ہوں گے اسے، اس نے اپنے بیٹے کا پروپوزل دیا بریزے کے لیے، ڈاکٹر ہے اس کا بیٹا، مجھے تو یہ رشتہ ہر لحاظ سے معقول لگتا ہے۔ وحاج غازی سعادت غازی کو دھیمے لہجے میں اس کی تفصیل بتا رہے تھے۔ ماہرہ زینب خان کی قلم سے لکھا ناول میں تیرے قربان کی 15ویں قسط کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔